الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ روحانی علاج شعبے سے وابستہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ آج ناصر بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں ناصر بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے الحمدللہ۔ آج ابتدا میں ایک ایسا شاندار، ایک ایسا کمال کا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، غموں کو دور کرنے والا، ٹینشنوں کو دور کرنے والا، ڈر خوف کو دور کرنے والا، قرض سے نجات کے لیے اور ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے، غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا وظیفہ۔ پہلے وظیفہ آپ سنیں: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کتنے پیارے اور کتنے میٹھے یہ الفاظ ہیں نا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی معاملے میں آپ غمگین ہوتے نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بلکہ اگر محبت بھرے الفاظ میں، عشق بھرے الفاظ میں کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ اگر غم آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کبھی آپ ذہنی الجھن کا شکار ہوں، کبھی غم کی کیفیت طاری ہونے لگے نا، خوشیاں نہیں مل پا رہی، زندگی میں ایک بے سکونی ہو، ٹینشن میں ہو، ڈپریشن میں ہو، گھر میں، کام کاج میں، آفس میں، دکان میں دل نہ لگ رہا ہو، تو پڑھنا شروع کر دیں آپ: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ انشاءاللہ الکریم یہ جو غم ہے یہ خوشی میں بدل جائے گا، یہ ٹینشن یہ خوشی میں بدل جائے گی، یہ بے سکونی یہ الحمدللہ سے سکون میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ تو ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھا کریں۔ اچھا، اس کا ایک اور وظیفہ یہ بھی ہے کہ جو کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہو نا، بظاہر قرض کی ادائیگی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، تو جو کوئی صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ 100 مرتبہ 100 ٹائم اول اور آخر ایک بار یا 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لے 100 مرتبہ، تو الحمدللہ سے اس کا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ تو جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، قرضوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اور غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بکثرت اس وظیفے کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا اور ہمارے غم، ہماری ٹینشنیں، ہماری پریشانیاں سب انشاءاللہ الکریم دور ہوتی چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائیں۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب شامل کریں گے، آپ کی کالز، آپ کے مسائل سنیں گے اور روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آپ کے بیان کیے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد اسلم ہے اور والدہ کا نام حلیمہ بی بی ہے، بیرا شریف ہے۔ تو میں ایک شاپ لی ہے فار سیل کے لیے، تو وہ نہیں سیل رہی، اس کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ اچھا، شاپ لی ہے آپ نے اور سیل کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ صحیح، اسلم نام انہوں نے بتایا۔ چلیے اسلم بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، اور دکان سیل کرنے کے حوالے سے خاص ایک روحانی علاج، ایک وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ یہ بہن شبانہ بی بی اکثر بیمار رہتی ہے، براہ کرم اس کا استخارہ فرما دیں۔ والدہ کا نام سعدیہ بی بی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بہت سردی اور کانبا شروع ہو جاتا ہے، بلڈ کبھی 170 پہ چلا جاتا ہے تو کبھی بالکل 70 پہ رہ جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے تو کبھی یکدم تیز ہو جاتا ہے۔ روحانی علاج فرما دیجیے اور دعا بھی کر دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، ان کی جملہ بیماریاں تکلیفیں دور فرمائیں انشاءاللہ الکریم۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں ناصر بھائی آپ استخارے فرما لیجیے۔ استخاروں کے حوالے سے یہ 2 کالز تھیں، پھر جوابات بھی انشاءاللہ آپ سے معلوم کریں گے۔ چلیں، آپ نے جو والدہ کی کیفیت بتائی نا کہ بیمار رہتی ہے، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ لگتی ہے، بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہو جاتا ہے، تو تینوں ہی حوالے سے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، یہ نوٹ کیجیے گا۔ اگر والدہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، بالفرض اگر والدہ کی طبیعت کافی ناساز ہے، نہیں پڑھ سکتی، ایسی ہمت نہیں ہے، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم کر سکتے
سکتے ہیں۔ دیکھو ایک تو بیماری سے حفاظت کے لیے 115 مرتبہ یا مؤمن پڑھ کر والدہ پر آپ دم کر دیں، بیماری سے حفاظت کا وظیفہ ہوا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ والدہ کو ٹھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے، سردی زیادہ لگتی ہے، تو دیکھیں ایسی صورت میں یہ وظیفہ والدہ کو بتائیں کہ بکثرت پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھیں۔ الحمدللہ عز و جل سردی میں جو ہونے والی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، سینے کی خرابی ہے، ہاتھوں میں جوڑوں میں جسم میں درد ہے، جسمانی کمزوری ہے، تو سردی کے موسم میں جو اس طرح کے امراض آ جاتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل ان امراض سے حفاظت رہے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ دو وظیفے ہوئے۔ اچھا تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر ایک دم بڑھ جاتا ہے والدہ کا، تو ایسی صورت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر، یہ قرآن پاک کے آخری 30ویں پارے میں ہیں دونوں صورتیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورۃ القدر یہ بھی 3 مرتبہ، اسی طرح انا اعطیناک الکوثر یہ بھی 3 مرتبہ، تو دونوں صورتیں 3 مرتبہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ یہ والدہ کو پلائیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے شوگر اور بلڈ پریشر یہ الحمدللہ سے نارمل ہو جائیں گے۔ یہ تو روحانی علاج ہو گیا، وظائف آپ کو بتا دیے گئے۔ مزید یہ کہ آپ والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اور ہاں وظائف کے ساتھ ساتھ خوب خدمت بھی کیجیے گا والدہ کی، خوب دعائیں بھی لیجیے گا۔ والدین چاہتے ہیں اولاد کی توجہ، وقت دیں والدہ کی خدمت میں، وقت گزاریں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ سے آپ کو تو برکتیں ملیں گی ہی ملیں گی، والدہ بھی آپ کی جلد صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی ناصر بھائی، اسلم بھائی کا جی استخارے کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسلم بھائی تھے، والدہ کا نام حلیمہ بتایا کہ شاپ یہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی شاپ سیل نہیں ہو رہی، بک نہیں رہی ہے۔ تو اسلم بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شاپ بک جائے یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی آپ چاہتے ہیں کہ میری گاڑی، میرا گھر یا میرا پلاٹ یا کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 آپ پڑھیں، اول آخر 3 بار آپ درود پاک پڑھیں، اور گھر ہے یا شاپ ہے یا گاڑی ہے آپ اس پر یہ پڑھ کے دم کر دیں، روزانہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دنوں میں آپ کی وہ چیز ہے، گھر ہے یا شاپ ہے یا آپ کی گاڑی ہے، انشاءاللہ اچھے داموں میں بک جائے گی اللہ کے کرم سے۔ اچھا ناصر بھائی، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، چلیں اگر قریب ہے دکان، دم کرنا آسان ہے تو دم کر سکتے ہیں نا۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، وہ کرائے پر دیا ہوا ہے بھائی، یا دوسرے شہر میں ہے یا دوسرے علاقے میں، دم کرنا ممکن نہیں ہے، یہی آیت مبارکہ وظیفہ پڑھ کر ہم دعا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے معاملات جو آپ کے کاموں کی رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، وہ بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، تو دونوں ہی وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دی۔ جہاں پر دم کرنا ممکن ہو تو پھر آیت قرآنی پڑھ کر دم اسی کر میں فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ، اگر دم کیا جائے اس چیز پہ تو انشاءاللہ۔ ویسے یہاں ناظرین کو میں آپ بتاتا چلوں، اس کے تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، روحانی علاج کے اسٹال پر تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں اور گاڑی سیل کرنا چاہ رہے ہیں، فلیٹ ہے، آپ کی دکان ہے، پراپرٹی ہے، آفس ہے، آپ کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک رہی، وظائف تو آپ کو بتا دیے گئے، پھر اس کے کچھ خاص تعویذات ہوتے ہیں، آپ وہ حاصل کریں، دبانے کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، تو الحمدللہ سبحان وہ چیز بک جاتی ہے۔ ایک اور استخارے کے حوالے سے یہ شبانہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام سعدیہ بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بیمار رہتی ہیں، تو شبانہ بنت سعدیہ کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد یا اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر آپ میڈیسن کھا رہے ہیں تو میڈیسن اور پانی کی ایک بوتل لے لیں، اس پر آپ جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے اللہم انت الباسط، یہ 100 دفعہ پڑھیں، اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ اپنے جو میڈیسن ہے، دوائی ہے، اس پر بھی دم کر لیں، پانی کی بوتل پہ دم کر کے وہ پانی روزانہ آپ پئیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 100 مرتبہ پڑھنے کا آپ نے فرمایا نا، یہ مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے چاہے تو؟ بالکل، اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھیں، ورنہ گھر میں سے کوئی بھی پڑھ کے دم کر کے دے دے۔ ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم
حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز کا بھی آپ کا سلسلہ ہے، کافی سارے میسیجز آ رہے ہیں۔ یہ ایک میسیج نوٹ کیجئے گا، میں بڑھا دوں آپ کی طرف استخارہ ان کا نوٹ کیجئے گا ناصر بھائی۔ نام ہے آمنہ، والدہ کا نام ہے ارشاد بی بی۔ چڑچڑا پن ہو گیا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ بچیوں کو میں قرآن پاک پڑھاتی ہوں، وہ تھوڑی سی کوئی حرکت کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، بہت ان پر چیخنے لگتی ہوں۔ 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے ہیں اس کنڈیشن کو۔ پہلے بہت پیار محبت سے پڑھاتی تھی، تو برائے مدینہ روحانی علاج بھی بتائیے اور استخارہ بھی کر دیجیے گا، استخارہ فرما لیجیے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام محمد حسنین ہے۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے دعاؤں کی عرض ہے۔ میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں اور میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ سردیوں کے موسم میں دمہ اور سانس کے مریضوں کے لیے کافی آزمائش ہو جاتی ہے، اور بالخصوص بزرگوں اور بڑی عمر کے لوگوں کے جوڑوں میں بھی کافی درد رہتا ہے۔ پلیز آپ دمہ اور سانس کے مریضوں اور جوڑوں کے درد کے لیے کوئی روحانی عمل ارشاد فرما دیجئے۔ جی بالکل حسنین بھائی، قبلہ سید صاحب کرم فرما ہے، آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے اور آپ نے شامل بھی رہنا ہے، دیگر ہمارے ناظرین بھی شامل رہیے گا۔ پروگرام کے اختتام پر بھی الحمدللہ سے وجل ایک اجتماعی دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور مشکلات یہ آسانیوں میں بدل جاتے ہیں الحمدللہ۔ جی حضور حسنین بھائی نے آپ سے دعاؤں کا کہا ہے، دعا بھی فرما دیجیے۔ اور سردی کے موسم میں یہ کہا ہے انہوں نے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بیماریاں اس طرح کی بڑھ جاتی ہیں، بالخصوص دمہ کے مریض، سانس کی پرابلم ان کے ساتھ رہتی ہیں، تو کیا وظائف ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال پوچھا گیا ہے اور خصوصاً موسم کا اثر ہوتا ہے بدن انسانی پر، اور چونکہ جو لائف سٹائل ہے وہ ہم موسم کے بدلتے ہی اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرتے۔ صحیح۔ تو میں ایک جملے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض بائک پر جانے والے لوگ، اچھا جوانوں میں بھی یہ دمے کا مرض ہوتا ہے، خصوصاً دمے کے مرض کو سانس لینے میں یا ہارٹ پیشنٹس کو سانس لینے میں بعض اوقات پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سردی جو ہے جب موسم بدلتا ہے تو ہمیں بھی بدلنا چاہیے، اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو گرم کپڑے میں جو ہے کو استعمال رکھیں اور کوشش کریں کہ ایسی اشیاء، ٹھنڈی اشیاء اس کے اندر کا استعمال سے بچیں، مثلا ٹھنڈے پانی سے۔ اگر گرم پانی میسر ہے، میسر نہیں ہے، اور میسر بھی ہوتا ہے بعض اوقات تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو گرم پانی کرتے نہیں ہیں، صحیح یار اس میں تھوڑی دقت ہوگی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیتے ہیں اور جو ہے ٹھنڈے پانی سے بعض اوقات منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی بعض اوقات نقصان پہنچا دیتا ہے۔ خصوصاً دمے کے مریض کو اس طرح کے ہوا میں نکل جانا، منہ کو نہ ڈھانپنا، گرم لباس نہ پہننا، موزے نہ پہننا، سویٹر نہ پہننا، یہ تمام چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اختتام پر ہم دعا بھی کریں گے، اور آپ کے لیے جو ہے بڑا آسان وظیفہ ہے، 3 دن تک آپ یہ عمل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ الرحمن، اور پھر اپنے آپ پر دم کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی برکت سے، یہ اسم اعظم بھی ہے بعض کے نزدیک، تو اللہ کے اس میں 3 نام ہے، اللہ، رحمان، رحیم۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو دمے کا مرض سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی اور اب بیماری بھی آپ کی دور ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے گرم کپڑے وغیرہ جو میں نے ہدایت کی ہیں وہ آپ جو ہے اس کا استعمال کریں، گرم کپڑوں کا موزے بھی استعمال کریں، اگر جو بہت زیادہ سردی ہیں تو ہاتھ میں گلوز بھی پہن لیجئے۔ اور ایک وظیفہ اور ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو اللہ کا یہ نام پڑھتے رہیں، یا غنی ہوں یا غنی ہوں یا غنی ہوں، یہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس بیماری سے شفا ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، احتیاطی بھی آپ کو بتائے گئے، تو دونوں اوپر ہی آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ شاہ صاحب سے عرض ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا ایک مسئلہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بلا وجہ ان کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے جو زوجہ ہے اپنے شوہر کے اس رویے سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ عرض ہے کہ ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو ان کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین 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 آمین۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے۔ حضور دعا کا بھی کہا ہے۔ شوہر کو قابو کرنے کا ہے کوئی عمل؟ یہ کام چھوڑ دیں، شوہر کو قابو کرنے کے لیے شوہر کے لیے دعا کریں۔ اچھا
اور ایسا عمل کریں کہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے. صحیح. وہ عمل میں آپ کو انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور غلط فہمیاں ایسا گھر کا ماحول بگاڑ دیتی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے. اللہ پاک بے سکونی دور فرمائے. اور جو اگر زیادتی کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ ایسا نہ کریں، کہ ایسا کرنے سے جو ہے ان کی ذات کو بھی نقصان ہوگا اور وہ بھی بے سکون رہیں گے. تو جو غلط فہمیاں ہیں لیکن کھٹ پٹ تو چلتی رہتی ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، مگر یہ مستقل ہو جائے نا، روز بروز ہو جائے، بات بات پر ہو جائے، تو پھر گھر بے سکون ہو جاتا ہے. صحیح. پھر آگے کی نوبت پہنچ جاتی ہے. اللہ پاک آپ سب کو اور آپ جیسے اور معاملات جن کے ساتھ ہیں ان سب کے گھر کو پرسکون کر دے. ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں کہ اگر شوہر تنگ کرتا ہو تو اس کو قابو کرنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ گھر پرسکون رہے اور وہ نرم ہو جائے آپ کے لیے. یہ بات بڑی پیاری لگی مجھے آپ کی نا، ماشاءاللہ مزہ آیا سن کے، کہ قابو کرنے کے لیے نہیں بلکہ محبت پیدا کرنے کے لیے. یہ بعض اوقات لوگ عملیات کروا رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کو اب مسخر کرنے کے لیے، اپنے قابو میں کرنے. سوال یہی ہوتا ہے جنید بھائی کہ کسی طرح جو ہے میں اپنی ساس کو بھی قابو کر لوں اور نن بھی میری قابو میں آ جائے اور میرا شوہر بھی میری ہی بات مانے، یعنی دوسرے معنی میں میرا غلام بن جائے وہ. تو اگر یہ نیتیں ہیں آپ کی تو پھر تو نہیں ہے درست. آپ یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے گھر کو پرسکون کر دے اور سب شیر و شکر ہو جائیں. ماشاءاللہ. اچھا شیر و شکر یہ ایک لفظ بڑا تھوڑا سا مشکل ہے. شیر فارسی میں دودھ کو کہتے ہیں. صحیح. تو جب دودھ کے اندر چینی ملا دیتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا نا کہ جو ہے وہ چینی کہاں گئی، تو ایسے مل جاتے ہیں. تو اس لیے یہ مثال دی جاتی ہے کہ گھر والے آپس میں شیر و شکر ہو جائیں، شیرنی کی طرح ہو جائیں، میٹھے ہو جائیں. تو آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے یا لطیف یا ودود. صحیح. جب بھی آپ کھانا بنا رہی ہیں تو اس درمیان میں آپ یہ پڑھتے رہیں، چاہے تو دم کر دیں چاہے دم نہ کریں آپ، ٹھیک ہے، مگر کھانا بناتے وقت، کام کاج کرتے وقت انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں. دودھ ابالتے وقت یا لطیف یا ودود یہ آپ نے پڑھنا ہے، مستقل پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ کے ان ناموں کی برکت سے آپ کا گھر پرسکون رہے گا. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ بعض اوقات شوہر وجہ نہیں ہوتا، بعض اوقات بیوی بھی وجہ ہوتی ہے. مگر وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ نہیں سب ظلم مجھ پر ہی ہو رہا ہے، اور بعض اوقات اس کے مخالف ہوتا ہے کہ شوہر تنگ کر رہا ہوتا ہے. بہرحال اگر شوہر تنگ کر رہا ہے واقعی تو پھر جو ہے وہ بیوی کو یہ وظیفہ کر لینا چاہیے. یہ تو وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ زوجہ یہ وظیفہ پڑھ لے. اور اگر بیوی کی طرف سے غلط رویہ، غلط انداز ہو تو پھر کون سا وظیفہ پڑھے؟ پھر شوہر کیا اور بھی یہی وظیفہ پڑھ لے، یہی وظیفہ پڑھ لے، یہ پڑھتا رہے، اور انشاءاللہ اللہ کے ان ناموں کی برکت سے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، ضد انشاءاللہ ختم ہوگی، اور اس کے لیے دعا بھی کرتا رہے. جی ماشاءاللہ. آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب. جی چلائیے گا. میرا نام حماد حسن ہے. جنید بھائی، سید صاحب سے روحانی علاج پروگرام میں سوال عرض یہ ہے کہ میرا اکثر سفر ہوتا رہتا ہے، مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے. بعض اوقات فیملی کی، بچوں کی اور گھر بار کی فکر لگی رہتی ہے. ایسا کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے گا کہ جب میں سفر پر جاؤں کہ پیچھے فیملی حفاظت میں رہے. اور شاہ صاحب سے دعا بھی کروا دیجیے گا. شکریہ. جی انشاءاللہ الکریم حماد بھائی آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے، وظیفہ بھی معلوم کرتے ہیں. ایک اور کال دیجیے. علی شیر عرض کر رہا ہوں قائد آباد ضلع خوشاب سرگودا سے. علی شیر بھائی، مدنی چینل کے پروگرام روحانی علاج میں پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ پروگرام میں ہمارے لیے دعائیں بھی فرماتے ہیں. الحمدللہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے دعا کروائی تھی ماشاءاللہ عز و جل. میں نے حضور یہ معلوم کرنا تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجئے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. اور اس سے پہلے ہمارے حماد بھائی کی بھی کال تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سفر پر جاتے ہیں تو پیچھے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، فیملی کی ایک فکر رہتی ہے، ٹینشن سی رہتی ہے. کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ پیچھے فیملی کی حفاظت رہے؟ دیکھیں سفر پر جب بندہ روانہ ہوتا ہے تو واقعی یہ بات تو ہوتی ہے کہ پیچھے گھر والوں کی جو ہے فکر رہتی ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بے فکرے ہوتے ہیں، یہ بھی ہے. جی. بس گئے تو اس کے بعد پوچھا ہی نہیں گھر والوں کا، یہ بھی نا اتفاقی کا ایک سبب بن جاتا ہے بات. جی. اس لیے گھر والوں کی خبرگیری کرتے رہیے. وظیفہ روحانی آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ روانہ ہوں تو آپ اپنے دروازے، جو آپ کا مین گیٹ ہے، اگر اس کے 2 پٹ ہیں تو دونوں پٹوں کو پکڑ لیں. ایک جو ہے وہ اس کا دروازہ تو اس دروازے کو پکڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے آپ نے.
صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ جو ہے آیت الکرسی پڑھنی ہے 11 مرتبہ. انشاءاللہ الرحمن اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور پھر گھر والوں کو فی امان اللہ کہنا ہے، یعنی اللہ کے سپرد کر دینا ہے. انشاءاللہ الرحمن واپسی تک اللہ کریم کی رحمت کے حفاظت میں اور حصار میں رہیں گے. اور تو انشاءاللہ یہ عمل کر لیجئے. اور ایک عمل اور بھی ہوتا ہے سفر پر جانے سے پہلے، اگر وہ بھی کر لیں 4 رکعت نفل ہوتے ہیں جو سفر پر روانگی سے قبل گھر میں ہی پڑھے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس نیت سے پڑھ لیں کہ جو ہے اس 4 نفل جو ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے اہل و عیال، مال و منال، یعنی میرا گھر بار اور میرے گھر والے اور میرے جو ہے میرا مال کی اللہ تعالیٰ اور مکان کی حفاظت فرمائے گا. تو یہ 4 نفل بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کی اس کی برکت سے آپ کے گھر کی حفاظت رہے گی. اچھا، یہ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے یا ایک ساتھ ہی چاروں؟ ایک ساتھ 4 رکعت ایک ساتھ 4 پڑھنے، 4 نفل. اور اوقات مکروہ کے علاوہ ہی پڑھے جائیں بالکل گے؟ ایسا ہی ہے کہ جو ہے جو اوقات مکروہ ہے اس میں آپ نے اس کو نہیں پڑھنا. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یقیناً نوٹ فرما لیا ہوگا آپ نے. اچھا، یہ ایک سوال بھی تھا علی شیر بھائی کا، انہوں نے کہا تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. جی ہاں، اس میں دعا کی قبولیت آپ چاہتے ہیں تو پہلے بات تو میں عرض کروں کہ اپنی غذا پر بھی ضرور غور کرنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے، یہ صرف ان کے لیے نہیں، کہ دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں جو پاک حلال طیب روزی کھاتے ہیں. جی. اور طیب روزی اور حلال اگر کاروبار ہے، جائز کاروبار ہے، نوکری کر رہے ہیں تو پورا وقت دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ نوکری تو کر رہے ہیں 2 گھنٹے اور جو ہے وہ 6 گھنٹے کا معاوضہ لے رہے ہیں، تو پھر آپ دعائیں کریں گے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. دعا کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں، رزق حلال اور صدق مقال، یعنی رزق حلال جو ہے وہ ہونا اور جو ہے سچ بولنا. تو جھوٹے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور حرام کھانے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. روحانی وظیفہ میں آپ کو عرض کروں وہ بھی جو ہے وہ رزق حلال کے ساتھ ہی ضروری ہے. یا وہابو 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اللہ کا نام ہے یا وہابو، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، اس کا مطلب بھی حضرت ارشاد فرمائیں آپ. مستجاب الدعوات یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جو آپ دعائیں مانگیں گے جائز، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. سبحان اللہ، ہر جائز دعا قبول ہو جائے گی. تو روزانہ 7 مرتبہ یا وہابو ایک پڑھیں. مرتبہ اور اسکرین پہ دکھا دیں، یہ دیکھیں ہاں پر جو ہے یا وہابو، ذرا اسکرین پر دکھائیں، یہ ہاں پر جو ہے وہ تشدید لگی ہے، یا وہابو یا وہابو. یہ کسی اچھے قاری سے آپ جو ہے پڑھ کر سنا لیں پہلے، پھر اس کے بعد اس کو پڑھیں. انشاءاللہ 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ. بڑھیں گے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. ناصر بھائی کافی سارے میسیجز بھی آئیں. پہلے تو آپ استخارے کا جواب ارشاد فرمائیں. آمنہ والدہ کا نام ارشاد بی بی، جو انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی تھی، غصہ، چڑچڑاپن. جی، آمنہ بی بی کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا اثرات کا اشارہ نہیں ہے. اگر آپ کو غصہ آتا ہو تو ایسی صورت میں آپ ایک بار یا ودودو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، غصہ ختم ہو جائے گا. اور اعوذ باللہ یہ ایک بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ غصہ نہیں آئے گا. یہ ایک میسیج ہے کہ میرے ابو کا کام نہیں چلتا، ڈاکٹر کا پیشہ ہے، نہ کوئی کام ملتا ہے، جس کے پاس کام کرتے ہیں وہ تنخواہ نہیں دیتا، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جس کے پاس کام کرتے ہیں تنخواہ نہیں دیتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا حق ملے تو اس کے لیے آپ جو ہے نا دن میں کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا سمیعوں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ آپ کو پورا ملے گا. یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میرے بیٹے کو نمونیا ہو گیا ہے، تو نمونیا سے حفاظت کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. 111 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے جو بچہ یا بڑا بیمار ہے اس کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، نام بھی انہوں نے لکھا ہے لیکن میں نام نہیں پڑھتا. آپ ان کے مسئلے کا حل ارشاد فرما دیجئے گا. رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اور میری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، دعا کا بھی آپ سے عرض کرنا ہے، اور میری ڈیورس بھی ہو چکی ہے اور اب میں رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے لیے، تو پلیز اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. شادی کے لیے تو عشاء کی نماز کے بعد 300 بار یا وہابو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، انشاءاللہ اچھا رشتہ ملے گا. اور دوسرا، پریشانیوں اور آزمائشوں سے حفاظت کے لیے اللہ الصمد یہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی پریشانیاں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. سید زوہان نام ہے، 2 سال کا بچہ ہے، بولتا نہیں ہے، کچھ سنگل الفاظ بولتا ہے، 1-2 دن، پھر 1 ہفتہ چپ رہتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد بولنا شروع کرتا ہے، چند الفاظ بولتا ہے، اور کھاتا پیتا بھی دل سے نہیں ہے. تو بچے کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ اگر بچے کھاتے پیتے نہ ہوں یا اس طرح کی کیفیت ہو کہ وہ
ان کے بولنے میں کمزوری ہے، جسم میں کمزوری ہے، اس حوالے سے اگر بچوں کے کسی بھی قسم کے جملہ امراض کے لیے 4 صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں، سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ایک ایک دفعہ پڑھیں اور صبح و شام بچے پر آپ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ الکریم ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہیں، سردیاں شروع ہوتے ہی وہ بیماری کی وجہ سے مر جاتی ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ؟ ان کی حفاظت کے لیے ان کو چاہیے کہ ہمارے شعبہ روحانی علاج کے جو اسٹال لگتے ہیں وہاں تشریف لائیں، ان کو تعویذات وغیرہ دیے جائیں گے انشاءاللہ، صحیح، اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی، شفا حاصل ہوگی۔ جانوروں کی حفاظت کے لیے، مرغیوں کی حفاظت کے لیے آپ چاہیں تو اس میں جلالت لفظ اللہ 49 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے جانوروں پر دم کر دیں، تو یہ وظیفہ بھی پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام ہارون الیاس ہے۔ جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ عرض یہ ہے کہ سید صاحب سے دعاؤں کی عرض ہے، کاروباری حوالے سے بڑی ٹینشن میں ہوں، دکان پہلے بہت اچھی چلتی تھی، گاہک اور کسٹمر بھی آتے تھے، اب پتہ نہیں نظر لگ گئی ہے یا اثرات ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے، پلیز دعا بھی فرمائیں اور کوئی وظیفہ اور دعا بھی ارشاد فرما دیجیے۔ چلیں دعا تو قبلہ سید صاحب سے کروائیں گے، آپ کے لیے شامل بھی رہیے گا پروگرام میں۔ دکان پر کسٹمر زیادہ آئیں، گاہکوں کا رش لگ جائے، کیا ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے کہ حضرت برکت بھی رہے؟ اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور اس کے حلال میں برکت دے، اور برکت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جی، بعض اوقات نفع تو ہو رہا ہوتا ہے، جی، برکت نہیں ہو رہی ہوتی، ایسا آتا ہے رک نہیں رہا۔ جی، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اور وظیفہ بہت ہی آسان ہے آپ کے لیے اور ایسے بھی جتنے اور لوگ ہیں ان کے کاروبار میں جو ہے وہ نقصانات ہو رہے ہیں اور برکت جو ہے کاروبار کے اندر ان کو نفع نظر نہیں آ رہا، وہ ایک پیپر پر 35 مرتبہ بسم اللہ لکھ لیجئے اور اپنی دکان پر اس کو لٹکا دیجئے۔ گھر پر بھی لکھ کر لگا سکتے ہیں آپ، گھر میں بھی برکت ہوگی، اور دکان پر انشاءاللہ الرحمن آپ 35 مرتبہ لکھ کر یہ لگا دیں گے اور لٹکا دیں گے تو آپ کا کاروبار خوب چمکے گا۔ دعا بھی کرتے رہیں اور صدقہ بھی کرتے رہیں۔ جی ہاں، اگر مدنی عطیات باکس آپ کی دکان میں رکھا ہوا ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ خود بھی ڈالتے رہیے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ عمل کیجئے گا، اس کے 2 فائدے ہوں گے، کاروبار بھی چمکے گا، شیطان بھی کا گزر بھی نہیں ہوگا، الحمدللہ برکت بھی رہے گی۔ ایک بات میں عرض کروں، بالخصوص جو کاروباری حضرات ہیں، بزنس مین ہیں اور جو تجارت کرتے ہیں اور جو اپنے ذریعہ معاش لے کر چلتے ہیں، دیکھیے کاروبار جب بھی کرے نا اور تو دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے برکت ہی برکت رہے گی، اور نقصانات سے بھی الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی، اللہ پاک نے چاہا۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ کی بھی مکمل ادائیگی کرتے رہیے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد عباد ابراہیم ہے، میرا تعلق خوشاب کے شہر کرڑ سے ہے، میری نانی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جی حضور عباد بھائی نے مجھے لگتا ہے بڑی محبت سے یہ کال کی ہے، اللہ پاک ان کی نانی جان کو صحت و شفا عطا فرمائے اور ان کی پریشانی دور فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، وظائف میں بڑی طاقت ہے، اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ بعض اوقات ڈاکٹر مایوس کر دیتے ہیں کہ مریض کو لے جاؤ، مریض کے لیے دعائیں کرو، اور الحمدللہ سب وجل جب دعائیں کی جاتی ہیں تو ایسے اسباب بن جاتے ہیں، مریض ایسا صحت یاب ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹر حیران ہو جاتے ہیں، اور روحانی علاج کی برکت سے دنیا مستفید ہو رہی ہے الحمدللہ سب وجل۔ دعوت اسلامی کے تحت جہاں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اپنے روحانی علاج کرواتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں، ان تعویذات عطاریہ کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، آئیے ان کے کچھ تاثرات، جن کو شفائیں ملی ہیں، ان کے کچھ تاثرات آپ کو سناتے ہیں۔ جی چلائیے گا مدنی بہاریں اگر ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے محمود آباد کی جامع مسجد حنیف میں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جامع مسجد حنیف میں ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس اجتماع کی خصوصیات کیا ہے؟ اس میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے اور بیان بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم عاشقان رسول سے لیں گے تاثرات۔ جو بیمار
آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا محمد زبیر اتاری۔ میرا نام حبیب الرحمان ہے۔ محمد خالد حسیب۔ میرا نام عاطف اتاری ہے۔ میں حافظ عبدالرحیم ہاشمی۔ آج ماشاءاللہ دعائے شفا اجتماع میں آپ تشریف لائے، کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ جی الحمدللہ، یہاں پہ ہم نے سنا کہ دعائے شفا اجتماع ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا یہاں پہ کیوں نہ برکاتیں لوٹی جائیں، میں استخارہ کروانے آیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ ہمارے اپنے علاقے میں بھی یہ دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ سے سب پہ عمل وغیرہ کیا، بہت ضروری تھا یہ علاقے کے لیے۔ پہلے بھی آپ نے کبھی تعویذات وغیرہ لیے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں نے پہلے دعوت اسلامی کی وجہ سے لیے ہیں اور فائدہ محسوس ہوا۔ کس مقصد کے لیے پہلے لیے تھے اور کیا اس کا؟ پہلے الحمدللہ میں نے اپنے کاروبار کے حوالے سے جو پریشانی چل رہی تھی، جو مسئلے چل رہے تھے، تو میں نے تعویذات لیے، اس پہ عمل کرا تو اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ جی ہاں، پہلے میں نے لیا تھا تعویذ دعوت اسلامی سے ہی لیا تھا، جا کے میری جاب کا مسئلہ ہو رہا تھا، جاب نہیں لگ رہی تھی، اس کے لیے لیا تھا اور اس سے ماشاءاللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا، جاب لگ گئی تھی میری ماشاءاللہ سے۔ پچھلے کچھ دنوں پہلے میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں نے کافی جگہ سے علاج کروایا لیکن فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ الحمدللہ تعویذات طاریہ کے بستے سے تعویذات حاصل کی، الحمدللہ وہاں سے ایک ڈوری مجھے عنایت ہوئی تھی، الحمدللہ میں نے وہ باندھی، ماشاءاللہ کافی آرام ہے مجھے درد کے اندر۔ اور میں دیگر لوگوں کو بھی یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہو سکے تو لازمی تعویذات طاریہ کے بستے پہ جائیں اور تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی بہت فائدہ اس سے نصیب ہوگا۔ میں 1-2 ماہ سے تقریباً بیمار رہا ہوں، تو تعویذات طاریہ سے میں نے تعویذ حاصل کیے ہیں، تو اس سے الحمدللہ میری طبیعت کافی بہتر ہوئی ہے۔ پروگرام روحانی علاج میں کوئی وظیفہ جاننا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچے جو ضد کرتے ہیں اور اسکول نہیں جا رہے تو اس کے لیے کوئی اگر وظیفہ ہے تو بتا دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کچھ روحانی علاج کی برکتیں بھی آپ نے سنی ناظرین، دعائے شفا اجتماع کے مناظر بھی دیکھے۔ ضد کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی پوچھ رہے تھے، تو ضدی بچے جب سو جائیں نا تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ اتنی آواز کے ساتھ پڑھ لیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ 21 دن کا 21 ڈیز کا یہ عمل ہے، آپ یہ عمل کریں، الحمدللہ سوجل ضدی بچے، نافرمان بچے یہ تابع فرمان ہو جائیں گے۔ جی مزید کچھ کالز ہوں تو چلائیے گا۔ میرا نام عبدالقدیر خان ہے، میں ضلع خوشاب کا رہائشی ہوں، اور میرے جو مسئلے مسائل ہیں وہ میرے بچے بیمار ہیں، میرے گھر میں بھی بیماری ہے، اور کاروبار کے لیے اور صحت تندرستی کے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ جنید بھائی سے عرض ہے کہ حضور ہمارے کافی گھریلو مسائل ہیں جس کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے دوسرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، تو استخارہ بھی کروایا ہے، تو اب شاہ صاحب سے عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک یہ جو مسائل چل رہے ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرمائے اور یہ مسائل ختم ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ جی 2 پیغامات مزید آپ کے لیے آئے ہیں، اور میسیجز تو میں یہی دیکھ رہا تھا، کافی سارے میسیجز ہیں۔ یہ لقمان علی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں بے روزگار ہوں، اور یہ فاضل پور سے میسیج کیا ہے رضوان صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ سینے میں بہت زیادہ الرجی ہے، کھانسی آتی ہے۔ ظفر اقبال صاحب ہیں، انہوں نے اپنے مالی نقصان کے حوالے سے میسیج کیا ہے، دعا کا کہا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ میری والدہ کو پتھری کا مسئلہ ہے، درد ہوتا ہے، اچھا ان کے دعا کے حوالے سے کہا ہے۔ اسی طرح یہ اپنے بچوں کی صحت یابی کے حوالے سے بھی میسیجز آئے ہیں، کسی نے کاروبار میں برکت کے حوالے سے بھی دعا کا کہا ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک نے میسیج کیا ہے کہ میں جہاں کام کرتا ہوں اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہ میری تنخواہ نہیں دیتا، اور زندگی میں کافی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کسی کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں، کوئی روزگار کی تلاش میں ہیں۔ یہ سارے میسیجز میرے سامنے ہیں، دعاؤں کے حوالے سے کالز بھی آپ کے سامنے آئیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی، اور جن کالر نے اپنے دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے ان سب کے لیے بھی خصوصی دعا بھی فرما دیں۔ بہت سارے لوگ دکھی پریشان بالکل روحانی علاج کے جو ہے وہ آپ کے ان ذرائع سے رابطہ کرتے ہیں۔ جی اللہ پاک کو سب کے مسائل کا علم ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ آئیے مل کر دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار عالم، تیرے جو بندے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، فالج کے مریض ہیں، کسی کی دادی بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کوئی خود بیمار ہے، اللہ کریم سارے بیماروں کو
عابد بیمار کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ آمین اللہ خاک شفا کے صدقے میں شفا دے دے مولا۔ اے اللہ مدینہ طیبہ کے صدقے میں شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں ہماری دعائیں سارے مریضوں کے حق میں قبول فرما۔ اللہ جو رشتوں کے متلاشی ہیں، بے روزگار ہیں، تنگی کا شکار ہیں، بعض بے سکونی کا شکار ہیں، بعض کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، بعض کو ان کے شوہر تنگ کر رہے ہیں، بعض کو ان کی اہلیہ تنگ کر رہی ہیں، بے سکونیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، روزی روزگار میں بے برکتیاں ہیں، کاروبار میں نقصان ہو گئے ہیں، قرضے چڑھ رہے ہیں، مالک یہ سب تیرے بندے پریشان حال ہیں مولا۔ کئی ایک کے نام یہاں ذکر کیے گئے، کئی ایک کے نام ذکر نہیں کیے گئے، سب کے نام، کام، مسائل، معاملات سب تو جانتا ہے، کریم رحمت کر دے مولا۔ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول دعاؤں کا واسطہ مولا سارے مریضوں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، رشتوں کے متلاشی ہیں ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں، الہ العالمین اے الہ العالمین سب کی ان جائز مرادوں پر رحمت کی نگاہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیمار صحت کے